اچھا صداقت بھائی، ایک تو میں نے آپ سے، چونکہ آپ نے اس شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہرا کر آپ پارلیمنٹ میں آئے اور آپ نے ان کے حوالے سے ایک بات کی ہے پچھلے دنوں، جس کی وجہ سے وہ ابھی جیل میں بھی ہیں، کہ بھائی انہوں نے ڈیل کیے $8 پر MMBTU پہ اور انڈیا نے ڈیل کیے $3 پر MMBTU، یہ جو گیس کا جو یونٹ ہوتا ہے تو MMBTU پہ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو اتنا زیادہ خسارہ ہو رہا ہے LNG کے جو انہوں نے ساری ڈیل کی، اس سے بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے کوئکلی 30 سیکنڈ میں اس کا جواب دے دیں جو رفیع اللہ صاحب نے پوچھا ہے، بڑا معصومانہ سوال، بڑے ادب سے اس کا جواب دے دیں کہ اور کتنے عرصے تک آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار اس لیے ہے کہ کوئی چور اور کوئی ڈکیت تھا؟ اچھا وسیم صاحب، پہلے تو مائزہ صاحبہ نے یہ کہا کہ میں اس وقت خواتین کو دیکھا تھا، میں نے خواتین کو بھی دیکھتا ہوں، میری 15-16 سال پروفیشنل میں نے کیریئر میں خواتین کے ساتھ کام کیا، ان کو ادب احترام ماؤں بہنوں کی طرح ہم دیکھتے بھی ہیں، ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم خاندانی لوگ ہیں، اللہ نہ کرے میرے فرض پہ آپ مجھے اگلی بات ذرا جواب دینے نا، آپ نے اپنی بات ادب اور احترام سے ماؤں بہنوں کی طرح سارے ممبرز کو ادب احترام سے دیکھتے ہیں اور ماؤں بہنوں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگلی بات اب سن لیجیے، تسلی ہو گئی مائزہ؟ آپ تو ڈاکوؤں کو بھی ادب اور احترام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈاکو بھی ادب اور احترام سے کہتے ہیں۔ وسیم صاحب آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے لڑوں، آپ میری اگلی بات کا جواب سنیں۔ مائزہ اگر اس طرح بولیں گے پھر مجھے وہ خواتین والا احترام سے باہر آنا پڑے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکو بھی احترام سے کہتے ہیں تو ہم عورتوں کو بھی احترام سے دیکھتے ہیں پیچھے، تو اب اس میں ادب سے دیکھتا ہوں، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ تو ڈاکو بھی ادب سے کہ یار آپ کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے نا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آٹا اور چینی پرانی۔ آپ چاہیں گے کہ میں جواب دوں یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں بتائیں کتنے اور عرصے، رفیع اللہ صاحب کے سوال کا جواب دیں، میں نے اپنا سوال اس کے بعد کروں گا، وسیم صاحب کتنے عرصے تک؟ اب میں سیریس بات کہ پچھلے دور میں پچھلے سال میں کوئی 3800 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوا تھا میرے بھائی، ان 2 سالوں میں 5000 ارب روپیہ ہم نے خالی ان کا قرضہ واپس کرنا ہے۔ مجھے بتائیں ملک میں مہنگائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب میں بات کروں کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا۔ اچھا پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنا قرضہ لیا ہے؟ اچھا آپ نے کتنا قرضہ لیا ہے؟ اب ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اب 11,000 قرضہ ہی نہیں لیتا؟ میں جواب دیتا ہوں صداقت بھائی 11,000 ارب کا جواب سن نا، آپ نے قرضہ ادب سے بول رہے ہیں، جواب سن، ادب سے بول رہے ہیں، ادب سے جواب سن، ادب سے بول رہے ہیں۔ ادب سے آپ سے غلطی ہوئی ہے، میں بھی ادب سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو IMF سے آپ نے ڈیل کی ہے وہ کیا تھا؟ وہ قرضہ نہیں تھا، وہ کیا خیرات دیا ہے؟ آپ جان کے کرا رہے تاکہ میرا جواب نہ جائے۔ یار وہ سوال آپ کہہ رہے ہیں ہم نے قرضہ ہی نہیں لیا، IMF نے کیا کہا تھا؟ رکھ لو کام ہے۔ آپ سوال ہی پوچھے، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ آج عمران خان صاحب کا ٹیکہ تو نہیں لگا لیا آپ نے؟ اب آپ دیکھ لیں وسیم صاحب، یہ آپ شوگر لگوا رہے ہیں یار صداقت بھائی شوگر، اچھا شروع کس نے کیا تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں قرضہ کتنا کبھی آپ کو عورتیں نظر آتی ہے، آپ کے لیڈر کو عورتیں نظر آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس ملک کا کیا بنے گا؟ اب مجھے مائزہ صاحبہ کے بارے میں کچھ سخت بات کرنی پڑے گی۔ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے پتا ہے وہ سخت بات بھی ادب سے کریں گے، لیکن آپ نے نہیں میرے بارے میں سخت بات کریں گے تو نہایت ادب سے کریے گا۔ صداقت بھائی کتنا قرضہ لیا مہربانی کریں، آپ نے کہا 5000 ارب ان کا واپس کیا، آپ نے قرضہ کتنا لیا ہے بتائیں مجھے آپ نے؟ اچھا اب ذرا میں دیکھیں نا، جو قرضہ بڑھا ہے نا وسیم صاحب، وہ قرضہ 35% آپ تو کہہ رہے ہیں قرضہ لیا ہی نہیں نا، ڈالر میں کہہ رہے ہیں اب یہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ نہیں بتا رہے، چلو کریکشن کر لینا، بتا رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرضہ لیا ہی بات سنیں نا، اب بتا رہے ہیں لیا، بات سنیں نا وسیم صاحب، کتنا قرضہ لیا؟ وسیم صاحب وہ جو 100 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، جب 35% ڈی ویلیویشن ہو گئی تو اس 100 ارب کے قرضہ کا 35% وزن بڑھ گیا، روپیز میں بڑھا، ڈالر میں وہ اتنا ہی ہے۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں، ابھی اس پہ بھی آتا ہوں، پہلے آپ یہ تو بتا دو کہ آپ نے کتنا قرضہ لیا صداقت بھائی 1.5 سال میں؟ ٹوٹل قرضہ جو ہمارے دور میں بڑھا ہے وہ 11,000 ارب کا بڑھا ہے، اس میں 3500 ارب کا قرضہ وہ ہے جو صرف ڈی ویلیویشن کی وجہ سے فگر بڑھی ہے۔ اب سن لیجئے میرا سوال، اب سن لیجئے میرا اگلا سوال۔ خان صاحب جو کہتے تھے کہ 6000 ارب قرضہ تھا 2008 تک اور 2018 میں ہو گیا وہ 30,000 ارب، یعنی کہ مائزہ کی پارٹی نے اور رفیع اللہ صاحب کی پارٹی نے مل کر لیا 24,000 ارب قرضہ، اس میں ڈیٹ بھی شامل تھا یعنی کہ قرضہ، اس میں لائبلٹیز بھی شامل تھی، اور اس میں ڈالر کی قیمت، روپے کی قیمت گرنے کی وجہ سے جو امپیکٹ تھا وہ بھی شامل تھا۔ تو آپ ان کا بھی جب ہمیں قرضہ بتاتے تھے تو اس میں آپ بتا، ارے کمال کر رہے ہیں، رفیع صاحب جب آئے تھے تب ڈالر 60 روپے کا تھا، پھر 100 کا ہو گیا تو گرا ہے نا، تو وہ سب ملا کر آپ بتاتے تھے کہ 24,000، انہوں نے ملا کر 24,000 لیا، آپ نے 11,000 لے لیا قرضہ۔ صداقت بھائی
اب آپ سن اور لینا، ٹائم اب- کتنا ہے؟ اب آپ سن لینا 10 سال 16 میں 11 مہینے 11,000 ارب میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا مجھے جواب دے دیں نا، آپ سارے بولنے نہیں دے رہے کہ 3500 ارب روپیہ تو صرف وہ اس 100 ارب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی جو لوکل روپی میں ہے. اب آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہے کہ 3500 اس میں سے سر وہ آپ نکال کو دیں. میں صداقت میں آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہا. میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو میری بات سمجھنا نہیں، آپ کی میری بات سمجھنا ہے، سمجھنا چاہ نہیں رہا. 3,000 ارب کے ہم نے جو کیش ریزروز رکھے ہیں تاکہ ہمیں بینک سے قرضہ آپ نہ لینا پڑے. معذرت کے ساتھ صداقت صاحب، آپ کو یہ بھی یاد ہے نا کہ آپ نے 10 مہینے لگائے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. اس کے بعد اس کا نقصان عوام کو ہوا. پی آئی اے، 10 مہینے آپ نے لگائے جس کی وجہ سے جو ہے آئی ایم ایف کی شرائط جو ہے وہ آپ سارا کو خسارے میں جھیلنی پڑ رہی ہیں. آپ نیگوشیٹ نہیں کر پائے ان سے. کوئی پیسہ لے کے نہ سرے محل بنایا اور نہ لندن فلیٹ بنائے. کوئی چیخنے وسیم صاحب سے- یہ سارے آپ چور ڈاکو کی کہانی ختم کریں نا. آپ بات کریں نا، آپ بات کریں جہانگیر ترین صاحب کی ایسوسیو مائزہ سے آپ بات کر کے ایک طرف مائزہ بات کر رہی صاحب کی ہے، بات ایک طرف کریں جو موڈیز کہہ رہا ہے، ایک طرف جے پی مورگن کہہ رہا ہے، ایک طرف آپ کا بلومبرگ کہہ رہا ہے. کہاں وہ اور کہاں نون بھائی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں، رفیع اللہ صاحب کے جو لیڈر ہیں بلاول صاحب. وسیم صاحب معیشت کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو کامنٹس کر رہے ہیں ان کا جواب آپ مائزہ سے لے رہے ہیں. وہ یار پاکستان کی عوام سے لو نا، پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے، ایسا نہ کرو. افیکٹس کی بات کر رہے ہیں. بھائی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ موڈیز کو آپ نے بتایا یہ خالی کر کے گئے تھے. موڈیز کچھ کہہ رہے ہیں، خزانے کا بلومبرگ کچھ کہہ رہے ہیں، کراچی کی عوام کیا کہہ رہے ہیں، لاہور کی عوام کیا کہہ رہی ہے، یہ بتائیں نا. وسیم صاحب دو باتیں، ایک اکانومی کی اندرونی صحت ہے اور ایک ریلیف ہے. ہم ریفارم کرتے رہے، آپ سوال ریلیف پہ پوچھیں. ہمیں رہنے دیں. یار نہیں میری بات عوامی نمائندے ہیں نا. اچھا ایک منٹ، وسیم بھائی ریلیف پوری دنیا آشش کر رہی ہے. وہ جو شاہد خان صاحب نے 20 ارب کا 20 ارب کا یہ چیخنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، جو عذاب تھا وہ اسی خسارے کا تھا. وسیم بھائی ریلیف جو یہ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، یہ 10 ارب کوئی روپے ریلیف کی بات نہیں کی، ریلیف آپ دے رہے ہیں. وہ کیا دے IMF رہے کے پاس ہیں؟ 1 آپ کی وجہ سے گئے، خسارے آپ کی وجہ سے تھے، قرضے آپ کے واپس. پہلے لیکن رفیع اللہ صاحب ذرا ایک منٹ، قرضے کا آپ نے جواب نہیں دیا. ویسے مجھے یہ بات فیکٹ ہو گئی، ٹائم نہیں ہے آگے بڑھا، جواب نہیں دیا آپ نے. لیکن رفیع اللہ صاحب آپ کہہ رہے تھے آٹا مہنگا چینی مہنگی، اب انہوں نے اقدامات کیے جس سے آٹا سستا ہوگا، چینی سستی ہوگی، یوٹیلیٹی سٹورز پر ملے گی. اس کی تعریف تو کر دینا رفیع اللہ صاحب. نہیں میں وسیم بھائی تھوڑا سا موقع دیں، صرف چیخنے سے بات نہیں ہوگی. ٹی وی ہے، چیخنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آپ درمیان میں بولتے ہیں، آپ دونوں بولتے ہیں، میں نہیں بولا. چیخنا اس لیے پڑ رہا ہے ابھی کہ کون بول جتنا رہا ہے؟ عرصہ میں بولتا رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، اتنا عرصہ ساتھ مائزہ بھی بولتی رہی ہیں. لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ آپ بات کریں، میں نہیں بولتا، مجھے جواب دینے کا ٹائم دیں. آپ چیک کریں ویڈیو دوبارہ، اس کے بعد فل ٹائم جتنا دیر میں نے بات کی ہے مائزہ. اچھا چلو آپ ٹھیک ہے، بیچ میں آپ ٹھیک ہے، سن لیں. رفیع جلدی سے. دیکھیں وسیم بھائی بات یہ، وسیم بھائی ایک تو جو انہوں نے ریلیف کی بات کی ہے نا، وہ جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ بھی شوگر مافیا کو دے رہے ہیں نمبر 1، اور یہ جو بات کر رہے ہیں عوام کو دے رہے ہیں. یار رفیع صاحب عوام کو چینی سستی ملے گی نا یوٹیلیٹی کوئی سٹورز. عوام کو نہیں دے رہے، عوام کو نہیں دے رہے. عوام کو دینا ہوتا تو یوٹیلیٹی سٹور میں چینی اور گھی مہنگا کیا ہے نا. ایک منٹ یار، ایک منٹ میرا ویر، بات تو کرنے دو بھائی. میں ہو سکتا ہے حفیظ شیخ کی طرح میں بھی غلط بول رہا ہوں، لیکن سن لو تو صحیح مجھے. بات یہ ہے کہ یہ جو 10 ارب روپے دیے نا، 1 روپے 30 پیسے ایک پاکستانی کے اوپر آتے ہیں ڈیلی. یہ مہنگائی 1 روپے 30 پیسے کے حساب سے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹور میرے حلقے میں نہیں ہے. اچھا میں آپ کو پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے بتا دیتا ہوں، دیہاتی علاقے جہاں پر یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، تو وہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ جواب کا ٹائم دینا ہے. پھر یہ وسیم صاحب اگر سیریس ڈیبیٹ. اچھا نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ بات کرنے نہیں دے رہے، آپ بات کرنے نہیں دے رہے. نہیں چلو یہ پوائنٹ آ گیا، آپ مائزہ سے بھی پوائنٹ لے لوں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز ہی نہیں. آپ کے سٹور آپ کے علاقے میں تو ہے نا یوٹیلیٹی سٹور. عباسی صاحب انٹرپٹ کر دیتے ہیں. نہیں تو آپ لوگوں نے ان کو بیچاروں کو بولنے میں نہیں بالکل دیا. انٹرپٹ نہیں کیا. آپ چیک کر لیں، لوگوں سے پوچھ لیں. اچھا وہ بیچارے ہیں، وہ تو کب کے بیچارے ہیں، وہ تو 2 سال سے بیچارے ہیں، جبکہ وہ چینی اور آٹے کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم نے ریلیف دیا ہے نا اس پیکج میں، جو گھی 5 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا ہے، اور جو گھی 5 روپے گھی 5 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا ہے.
घी का रेट 170 से बढ़ा के 175 रुपीस कर दिया गया है फी किलो। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 2 रुपए महंगी कर दी गई है। चीनी का करेट 68 से बढ़ा के 70 रुपीस कर दिया गया है। रिलीफ पैकेज का आगाज 7 अरब रुपए की लागत से शुरू किया है। आप मोबाइल में किसको क्या भेज दिया? अगर यूटिलिटी ये आपका फिरदौस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से कह दिया था 70 रुपए की चीनी है फी किलो। फिर हफीज शेख साहब ने आज ऐवान में कहा 68 रुपए की है फी किलो। फिर आपका फिरदौस ने भी कहा कि 68 गलती हो गई। तो दो वजीरों की जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं करती। पहले तो इनके 2 वजीरों की स्टेटमेंट मैच नहीं करती। दूसरी बात ये है वजीर इत्तलात कुछ कह रही है, वजीर खजाना कुछ कह रहे हैं। बस गलती में हो जाती है इंसान से। फिरदौस साहबा ने गलती से 68-70 कह दिया था, शी करेक्टेड 68 कह दिया, वो आपको मोबाइल पे भेज दिया किसी ने। नहीं आप गलती ने देखिए कितनी गलतियां करेंगे। अभी यूटिलिटी स्टोर्स की कितने लोगों को एक्सेसिबिलिटी है मुझे बताएं। कितने लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे से जाके फवाद चौधरी साहब कहते हैं 5 मिलियन आदमी यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफीद होता है, तो 50 लाख आदमी तो। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर भी उड़ सकता है पता नहीं कितने रुपए में। 55 रुपए फी किलो। चौधरी साहब की कौन बात सुने? गुर्बत की लकीर तो के आप नीचे मुझे कितने बताएं लोग हैं? फवाद चौधरी इनको हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कोई इनका ताल्लुक नहीं है। जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो बैठे हुए उनका कोई ताल्लुक हलकों से नहीं है। उनको नहीं पता कि अवाम को किस तरह रिलीफ अच्छा चले जवाब ले लेता हूँ, एक ब्रेक लेना है मुझे। ऊपर डाका डाली जा रही है।